ایسی مقدس غار ہے کہ اس غار کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر بھی آیا ہے. آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ کتنی مقدس یہ غار ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے. پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 40 کے اندر اب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. آیت تو بڑی ہے, اس کا ایک جز ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, یہ جو فی الغار کا لفظ اس آیت کریمہ کے اندر آ رہا ہے نا, غار, اس غار سے یہی غار ثور مراد ہے. اس آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ دو میں سے دوسرا کہ جب وہ دونوں اس غار میں تھے اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن, غم نہ کرو, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس آیت کریمہ کے پس منظر کے تحت میں آپ کو مختصراً ہجرت کا واقعہ سناؤں. جب کافر جو تھے وہ معاذ اللہ پیارے آقا کے جانی دشمن بن گئے اور انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی کو شہید کر ہی دینا ہے, تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے آقا علیہ السلام کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا گیا. جیسے ہی پیارے آقا علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے, حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیتے ہیں اور مکہ سے پیدل چل کر اس پہاڑ تک آتے ہیں, جبل ثور تک. مکہ سے جبل ثور تک پیارے آقا پیدل چل کر آئے تھے. تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس پیدل چلنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے جو پاؤں مبارک تھے وہ زخمی ہو گئے تھے, پاؤں آپ کے زخمی ہو گئے تھے. اب آپ نے پہاڑ بھی دیکھا کتنا اونچا پہاڑ بھی اب چڑھنا تھا. اب یہاں پر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر, حضرت ابوبکر صدیق حضور کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر یہ پورا پہاڑ چڑھے اور غار تک لے کر گئے. اکیلے بندے کا بھی پہاڑ پہ چڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے, ایک سامان کا بیگ ہی بندہ اٹھا لے کمر پہ تو مشکل کتنی بڑھ جاتی ہے. ان کی شان دیکھیں, عشق دیکھیں کیسا پیارے آقا سے کہ اپنے کندھوں پر بٹھایا اور غار تک لے کر گئے پہاڑ کے اوپر. جب غار کے پاس پہنچتے ہیں پیارے آقا سے حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ اے رسول خدا, آپ غار کے باہر انتظار فرمائیے, میں غار کے اندر جا کر غار کی صفائی کرتا ہوں تاکہ کوئی موذی جانور وغیرہ غار کے اندر نہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر جا کر غار کی صفائی کرتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس غار کے اندر بہت سارے سوراخ ہیں, 70 یا 72 کے قریب اس غار میں اتنے سارے سوراخ تھے. اب آپ کے پاس جو کپڑا وغیرہ تھا آپ نے اس کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا. اب ہوا یہ کہ سوراخ زیادہ تھے, کپڑا جو آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا, آخر کے اندر 1 یا 2 سوراخ جو وہ رہ گئے. تو آپ ان سوراخوں پر اپنا پاؤں رکھ کر غار کے اندر بیٹھ گئے. پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں کہ یہاں پر اندر تشریف لائیں. حضور اندر تشریف لاتے ہیں. اب چونکہ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوتے ہیں تو جب پیارے آقا اندر تشریف لاتے ہیں تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو جاتے ہیں. حضور سو گئے. اب ہوا یہ کہ اس غار کے اندر ایک سانپ بھی رہتا تھا, اور وہ جو سانپ تھا وہ اب ہم سوراخوں سے اندر آنے کی کوشش کرنے لگتا. وہ سانپ جس سوراخ پر جائے وہ سوراخ بند, جس سوراخ پر جائے وہ سوراخ بند. آخر کے اندر وہ جو سانپ تھا وہ ایک سوراخ پر پہنچا تو اس سانپ کو اس سوراخ سے انسانی جسم کی خوشبو آئی, کیونکہ وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق کا پاؤں تھا نا, تو اس کو انسانی جسم کی خوشبو آ گئی. اس سانپ نے کیا کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر ڈس دیا. سانپ نے اب ڈس دیا یہاں پہ, اور ایک مرتبہ نہیں ڈسا سانپ نے. روایتیں اس کے بارے میں مختلف ہیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 8 مرتبہ ڈسا, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 18 مرتبہ ڈسا. ایک ہی مرتبہ سانپ ڈس لے تو جان نکل جاتی ہے. لیکن ان کی شان دیکھیں, ان کے اندر ادب دیکھیں کیسا تھا کہ سانپ جو ہے وہ مسلسل ڈس رہے, مسلسل ڈسے جا رہے, لیکن آپ ہلکی سی بھی ذرا سے بھی جنبش نہیں کر رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کے آرام میں خلل آ جائے, آپ کی نیند میں خلل. آپ بیٹھے ہوئے ہل نہیں رہے, سانپ ڈس رہے. کیسا ادب, صحابہ کرام کے ادب کا آپ اندازہ لگائیں کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے. جان نکلنے کو آئی ہوئی ہے نا, جان کی پرواہ نہیں کر رہے لیکن بیٹھے ہوئے. اب جیسے جیسے وقت ہوتا کیا درد کی شدت بڑھنے لگی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضور کا چہرہ آپ کی گود میں تھا, آپ کے آنسو جو ہے وہ حضور کے چہرے پر گرتے جس سے حضور کو جاگ ہو جاتی ہے. اور حضور اٹھ کر پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور سانپ نے ڈس لیا, حضور سانپ نے ڈس لیا. تو حضور علیہ السلام اس سانپ کی ڈسی ہوئی جگہ پر اپنا لعاب دہن, اپنا تھوٹ مبارک لگاتے ہیں, جس کی برکت سے آپ کا وہ جو سانپ کا ڈسا ہوا درد ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, اور آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کسی سانپ نے آپ کو ڈسا ہی نہیں. یہ پیارے آقا کا معجزہ تھا نا, تھوٹ مبارک لگایا اور آپ ٹھیک ہو گئے. اب کافر حضور کو ڈھونڈ رہے تھے, اور وہ ڈھونڈتے وہ اس پہاڑ کے اوپر غار کے بالکل قریب پہنچ گئے. اتنا قریب وہ کافر غار کے پہنچ چکے تھے کہ غار کے اندر سے جب حضرت ابوبکر صدیق نے باہر کی طرف دیکھا تو باہر کافروں کے پاؤں نظر آئے.
آپ دیکھ کر پریشان ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق غار میں پریشان ہو گئے. پریشان ہو کر حضور سرچ کرتے ہیں کہ یا رسول خدا اگر یہ کافر لوگ اپنے پاؤں کی طرف نظر کریں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کافر کتنا قریب پہنچے ہوئے تھے کہ اگر اپنا سر اپنی آنکھیں ذرا سے نیچی کر لیتے تو ان کو غار کے اندر حضور نظر آ جاتے. اپنے پاؤں ہی کی طرف نظر کر لیتے تو غار میں پیراتا کی طرف ان کی نظر چلے جاتی اور وہ دیکھ لیتے کہ یہاں پہ ہیں. لیکن جو جواب حضور نے ارشاد فرمایا وہ آیت کریمہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی تھی اسی کے وہ الفاظ ہیں. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابوبکر صدیق غم نہ کرو خوف نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ آپ کا کیسا ساتھ دیا کیسے آپ کی حفاظت فرمائی کہ اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے اس غار کے منہ پہ جالا بن دیا تھا جالا بن دیا اور ایک کبوتری نے یہاں پہ انڈے دے دیتے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی بہت پرانی غار ہے یہاں پہ کوئی نہیں آ سکتا. مکڑی کا جالا تھا نا جب انہوں نے وہ دیکھا تو ان کے ذہنوں میں یہ خیالات اللہ کی طرف سے ڈالے گئے کہ یہاں پہ کوئی نہیں آ سکتا. مثال کے طور پر اگر کوئی یہاں سے آیا گیا ہوتا مکڑی کا جالا تھا تو یہ صاف ہو جانا تھا یہ ہونا ہی نہیں تھا. بظاہر دیکھیں کہ دنیا کا کمزور ترین جالا ہے نا مکڑی کا جالا کمزور ترین جالا لیکن اسی کمزور ترین چیز کے ذریعے سے اللہ پاک نے حفاظت کیسے فرمائی اسی کے ذریعے اللہ پاک نے حفاظت فرمائی. تو وہ کافر یہ چیز دیکھ کر یہاں سے ناکام اور نامراد خالی ہاتھ واپس چلے گئے. یوں پیراتا نے 3 دن 3 رات یہاں پہ اس غار کے اندر گزارے. 3 دنوں کے بعد جو اگلا دن آیا وہ پیر کا دن تھا اور پیر کے دن صبح نماز فجر حضور نے اسی غار کے اندر ادا فرمائی. نماز فجر ادا فرمانے کے بعد آپ بھی اترے حضرت ابوبکر صدیق بھی اترے اور پھر اونٹنیوں پر سوار ہو کر آپ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے تھے. تو مدینے والوں کو تو پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے نبی ہجرت فرما چکے اور مدینہ پاک آ رہے ہیں لیکن وہ روزانہ پیراتا کا انتظار کیا کرتے تھے. شہر سے باہر جا کر حضور کا انتظار کیا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آج پہنچ جائے ہو سکتا ہے آج پہنچ جائے. لیکن پیراتا کچھ لیٹ پہنچے تھے کیونکہ دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے تو مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے پیراتا جب مدینہ پاک پہنچے تو جہاں پر مسجد قباء ہے ابھی آپ لوگوں نے جانا ہے نا انشاءاللہ مدینہ اللہ پاک بعد حاضری خیر و عافیت سے نصیب فرمائے. تو مسجد قباء یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر 2 رکعت نفل ادا کرنا یہ ایک عمرے کے ثواب کے برابر ہے. تو اسی جگہ پر سب سے پہلے پیراتا جا کے ٹھہرے تھے. جب مدینے والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو پھر مدینے سے وہ گروہ در گروہ وہاں پر بھی حضور کے استقبال کے لیے آئے اور وہاں پر اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے تھے کہ ایک بہت بڑے جلوس کی شکل میں پیراتا پھر مدینہ شریف میں داخل ہوتا اور پھر مدینے والوں نے بڑے ہی شاندار طریقے سے حضور کا مدینہ شریف کے اندر استقبال کیا تھا. تو بنو نجار کی بچیاں اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر وہ پڑھ رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ. یہ پیراتا کا استقبال کیا جا رہا تھا. یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا نا ہجرت والا یہ بالکل بہت زیادہ مختصر کر کے سنایا ورنہ اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے بہت لمبا یہ واقعہ ہے بہت کچھ ہے اس کے اندر. اگر اس ساری تفصیل کو پورے واقعے کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ وقت بہت زیادہ چاہیے ہوگا. تو میں نے وقت کے حساب سے جتنا واقعہ آیت کریمہ کے پس منظر کے تحت جبل سور اور غار سور کے ساتھ خاص ہے صرف اتنا واقعہ میں نے آپ کو سنایا. سمجھ رہے بات ورنہ یہ بہت لمبا واقعہ. ابھی ہم انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اپنی دوسری زیارت کے پاس جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو انشاءاللہ بتانا ہے. ہماری جو آگے آنے والی زیارت ہے اس کا نام ہے میدان